بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری پیاری یوٹیوب فیملی، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ، آپ کی دعا سے میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اور یہ میں نے ایک ولاگ بنایا تھا پاکستان میں آتے ہوئے، لیکن میں نے اپلوڈ نہیں کیا تھا۔ میں نے کہا آج میں اپلوڈ کرتی ہوں، آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اپنے ابو کے گھر کی کچھ یادیں جو میں نے ان کے ساتھ گزاری، اور بہت اچھا ٹائم تھا۔ آپ لوگ بتائیں، میرے بہن بھائی، بچے، آنٹی، میری بیٹیاں، میری دوستیں سب کیسی ہیں؟ یقیناً خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو خیر خیریت سے رکھے، اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، خوش رکھے، اپنے گھروں میں آباد رکھے، ساری تکالیف سے دور رکھے، اور جو بیمار ہے اللہ انہیں صحت عطا فرمائے، آمین۔ یہ میری ویڈیو جب میں اپنے ابو کے پاس پاکستان گئی تھی، یہ تب کی ویڈیو ہے، لیکن میں اپلوڈ نہیں کر سکی۔ آج میں چیک کر رہی تھی تو اس میں بنے ہوئے میرے پاس یہ ویڈیو پڑی تھی، تو میں نے کہا میں آپ سے شیئر کرتی ہوں۔ اور ہم لوگ میری بہن کی نکاح تھا، اس سے 2 دن پہلے میں اپنی بڑی باجی جو ہیں ان کے گھر چلی گئی تھی۔ وہ بھی پنڈی میں ان کا اپنا ایک گھر ہے، ویسے تو کوٹلی میں ہوتی ہیں، لیکن پھر وہ مجھے ملنے آئی تو پھر میں ان کے پاس چلی گئی۔ تو ابو کے پاس میں اپنا سامان لینے آئی تھی، کچھ چیزیں تھی پڑی ہوئی، تو میں نے کہا لے کے جاؤں گی، کیونکہ رات کو ہم لوگوں نے ساری سسٹرز بیٹھ کے ہم لوگوں نے گانے شانے گانے، تو ہم نے کہا اکٹھے بیٹھیں گے، کیونکہ یہاں 8 بجے کے بعد تو ویسے ہی کوئی ہلا گلا ہم کر نہیں سکتے۔ تو وہاں پہ ہم نے ڈھولکی رکھی ہوئی تھی، تو ہم نے کہا وہ بھی بجائیں گے، مزہ آئے گا۔ تو یہ میرا بھانجا، میری بہن اور بہن کی جو بیٹی ہے وہ ہمارے ساتھ تھی۔ تو یہ بھانجا اور بہن جو تھے یہ دونوں ہمارے ساتھ میرے ساتھ آئے تھے کہ ہم ابو سے مل بھی لیں گے، آنٹی کو بھی مل لیں گے، اور ساتھ آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ پیکنگ بھی ہو جائے گی اور گپ شپ بھی ہو جائے گی۔ نانا ابو سے میرا بھانجا کہہ رہا تھا نا، بڑا حمزہ، اللہ اسے لمبی زندگی دے، صحت والی زندگی دے، اور وہ میرے ساتھ تھا، وہی مجھے ہر جگہ پہ لے کے جاتا تھا۔ جو ہی میں ابو کے گھر کی طرف آ رہی تھی نا، تو یہ ایک مانو بلی ہے جو میری موسٹ فیوریٹ تھی، میری بہت اچھی دوست بن گئی تھی۔ آتے جاتے یہ مانو بلی میرے پاؤں میں آ جاتی تھی۔ یہ دیکھیں، اب اس کو پتہ چل گیا میں آ گئی ہوں، تو اس کو 1-2 دفعہ میں نے دودھ بھی ڈالا اوپر سے لا کے، لیکن اس کو اتنا پیار ہو گیا۔ میں نے کہا دیکھو جانور کتنا پیار کرتے ہیں انسان کے ساتھ، انسان ہے جو ہر انسان کو کھاتا ہے، یہ وقت وہ آ گیا، لیکن جانور کتنا پیار کرتے ہیں۔ ذرا سا ان کے اوپر ہاتھ پھیر دو تو یہ آپ کے پاس فوراً آپ کے گلے لگ جائیں گے۔ مجھے ویسے بھی کیٹی بہت اچھی لگتی ہیں۔ تو یہ مانو بلی بیٹھی ہوئی تھی، تو میں اس پہ ہاتھ جو پھیری تھی، اس نے مجھے جو ہی دیکھا نا دور سے، حالانکہ یہ انہی کے جگہ کی ہے، لوگ آتے جاتے اس کو کھانا ڈالتے ہیں، گھر میں کوئی نہیں رکھتا۔ تو میں نے اب بچوں کو کہا کہ ہم بھی اب گھر میں ایسی کیٹی رکھیں گے۔ میرا بھانجا تھا ساتھ، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، میرا بھانجا ساتھ ساتھ تھا، تو کہتا خالہ کہ آپ زیادہ اس کو لاڈ کریں گی تو یہ آپ کے پیچھے پیچھے چل پڑے گی۔ اور وہی بات ہوئی جب ہم لوگ آ رہے تھے ابو کے گھر کی طرف، ہم جا رہے تھے اور کیٹی ہمارے پیچھے پیچھے، اور باجی کی بیٹی چھوٹی جو ہے، جو انہوں نے پالی ہوئی ہے، وہ مجھے کہتی ہے شازیہ آنٹی آپ کو پتہ ہے کیٹی ہمارے ساتھ ساتھ ہے نا، مانو بلی۔ تو میں نے کہا کوئی بات نہیں، اندر تو ہم لے کے جا نہیں سکتے تھے، پرمیشن نہیں تھی ہماری آنٹی کی، کیٹی کو ہم گھر میں نہیں رکھ سکتے، لیکن اتنا پیار، وہ دیکھیں ساتھ ساتھ میری آ رہی ہے، اور لفٹ کے اندر آ گئی تھی۔ اور یہ دیکھیں ابو کا جو گھر تھا نا، یہ آرمی ایریے میں نا، تو بڑا صاف ستھرا اور بڑا اچھا گھر ہے۔ تو یہ کیٹی کی بات کر رہی تھی کہ کیٹی ہمارے ساتھ ساتھ، تو ابو کے گھر کی جو ملازمہ ہے وہ وہاں سے نکل رہی تھی، تو کہتی ہے اندر نہیں لے کے جانا، بیگم صاحبہ ڈانٹیں گی۔ میں نے کہا نہیں لے کے جاتی۔ تو یہ آنٹی کی ایک دوست ہیں، یہ ان کی مسز، اور یہ خود میجر ہیں، انہوں نے کچھ دن پہلے میری دعوت کی تھی، اور ان کے گھر کی میں نے ویڈیو اس لیے باہر سے بنائی، اندر پرمیشن نہیں تھا، اس لیے کہ یہاں پہ انہوں نے بہت خوبصورت، میری طرح، میری جس طرح ویکنیس ہے نا پودے، اس طرح انہوں نے پودے رکھے ہوئے تھے۔ اور یہ تھی آنٹی کی ملازمہ جا رہی تھی، تو کہتی ہے کیٹی کو آپ اندر نہ لے کے جائیے گا۔ تو ہم جو آئے تو ابو دیکھ کے مجھے اتنے خوش ہو گئے، اتنے زیادہ خوش ہوئے۔ ابو نے بھی پودے رکھے ہوئے ہیں لیکن بہت کم، کچھ باہر رکھے ہیں بالکون میں۔ انشاءاللہ میں آپ کے ابو کے گھر کی بھی ایک ویڈیو بنائی ہے، وہ بھی آپ لوگوں سے ضرور شیئر کروں گی۔ تو یہاں پہ آنٹی تھی، تو وہ کہتی میرا منہ نہیں آنا چاہیے۔ میں نے کہا چلیں صحیح ہے۔ سسٹر میری آ کے بیٹھ چکی تھی، یہ تھے ابو جن سے میں نے ہاتھ ملایا، اور بھانجا بھی میرا پہلے آ گیا تھا، کیونکہ میں کیٹی کے ساتھ لگ گئی تھی، تو وہ لوگ پہلے آ گئے تھے اندر نا۔ تو وہاں پہ بیٹھے، یہ ایک اور کیٹی کی میں نے بنائی۔ ہم لوگ ایک اور جگہ پہ، باجی لوگ ہمیں کھانے پہ لے کے گئے تھے 3-4 دن بعد، تو وہاں پہ ہوٹل کے باہر یہ کیٹی تھی، اور میں جس سے باتیں کیے جا رہی تھی آگے سے پورا رسپانس یہ کر رہی تھی۔ تو باجی کہتی ہیں آپ کو لگتا ہے کہ بلیاں بہت اچھی لگتی ہیں؟ میں نے کہا پسند تو بہت ہیں، انشاءاللہ جب جرمنی جاؤں گی تو میں بھی ضرور ایک جو ہے نا بلی اپنے گھر میں رکھوں گی۔
بچوں کی الرجی کی وجہ سے میں نہیں رکھ پاتی نا، کیونکہ یہاں پہ نہیں الاؤ نہیں ہے، تو یہ پاکستان کی ہے نا، تو میں نے کہا آؤ چلتے ہیں اندر، تو وہ میرے ساتھ چل پڑی۔ ہم لوگ کسی ہوٹل میں گئے تھے کھانا کھانے کے لیے نا، تندوری جو ہے نا ریسٹورنٹ، ادھر ہم لوگ کھانا کھانے باجی نے دعوت دی تھی۔ تو یہ ویڈیو اس وقت کے جب ہم ابو کے پاس گئے تھے، تو میں بیٹھ کے ابو سے گپے لگا رہی تھی، اور اتنا مجھے سکون آتا تھا، اس طرح میں اور میرے ابو بیٹھ کے گپے لگاتے تھے 2 2 گھنٹے۔ ابو مجھے گلے لگاتے، یہ کاؤچ ہے اس کے اوپر میں ابو بیٹھے ہوتے تھے، میں سر رکھ لیتی تھی ان کی گود میں، پھر منہ کے ساتھ منہ لگانا۔ بہت خوبصورت یادیں ہیں، اتنی خوبصورت یادیں ہیں نا اپنے ابو کے ساتھ کی، جو زندگی میں کبھی نہیں بھول پاؤں گی۔ میں شاید دنیا کی بہت ساری چیزوں کو بھول چکی ہوں، بہت سارے دکھوں کو بھول چکی ہوں، لیکن یہ والی ایسی خوشی ہے جو کبھی بھی مس نہیں کر پاؤں گی، کبھی بھی۔ میں کہتی ہوں نا، مس کرنا نہیں ہوتا، یہ بہت بہت خوبصورت ٹائم تھا، جس کی جتنی تعریف کروں اتنی کم تھی۔ میں اور ابو کسی بات پہ نا ہو رہا تھا، ہماری بحث ہو رہی تھی نا، تو میں ابو کے ساتھ بحث نہیں کرتی ہوتی، لیکن ابو نے ٹاپک ایسا چھیڑا ہوا تھا جس پہ پھر مجھے ان سے بحث تھوڑی کرنی پڑی۔ بہرحال بہت خوبصورت میرے ابو کی باتیں تھیں، بہت خوبصورت، بہت پیار ملا مجھے اپنے ابو سے، جو میں بیان نہیں کر سکتی۔ تو یہ میں ان کی تصویر، ان کو میں نے سامنے لے لیا، تو ان کو نہیں پتا تھا کہ میں ویڈیو بنا رہی ہوں۔ یہ تقریباً 10 منٹ کی ہماری ویڈیو میری بنی تھی، اور ہم لوگ تقریباً 1.5 گھنٹہ باتیں کرتے رہے۔ تو یہ ویسے ہی میرے پاس موبائل تھا، تو میں نے نا فوراً کیپچر کر لی ابو کی باتیں تو میں آپ کو بتا نہیں سکتی، لیکن مجھے بڑا اچھا لگا تھا۔ اس طریقے سے سب سے میں کہوں گی اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھا کریں، ان سے پیار لیا کریں، ان سے دعائیں لیا کریں۔ یہ ٹائم ہر کسی کو نہیں ملتا، کتنا بھی آپ کے پاس پیسہ ہو، کتنی بھی آپ کے پاس خوبصورتی ہے، آپ کا سکون آپ کے ماں باپ ہیں۔ یہ یاد رکھیں، جو اپنی ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، اپنے ماں باپ کا پیار لیتا ہے، وہ دنیا میں بھی کامیاب اور آگے بھی کامیاب۔ اور آپ سوچیں کہ جب میں اس ویڈیو کو دیکھتی ہوں نا، تو میری آنکھیں باہر آتی ہیں، ابو بہت یاد آتے ہیں، مگر کیا کریں، بچے ہیں، بچوں کے ساتھ پھر ہمیں یہاں رہنا پڑتا، ورنہ تو میرا بس نہیں چلتا کہ میں اڑ کے اپنے ابو کے پاس چلی جاؤں اور دنیا کی کسی چیز کے بارے میں نہ سوچوں، صرف اپنے باپ کے بارے میں سوچوں، کیونکہ میری امی تو ہے نہیں، لیکن ابو کے بارے میں جب سوچتی ہوں نا تو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ وہ اپنے گھر میں اپنی دوسری وائف کے ساتھ بہت خوش ہیں، اللہ انہیں زندگی دے آنٹی کو، جنہوں نے ہمارے ابو کو اتنا سنبھالا ہوا ہے۔ ماشاءاللہ 85 ان کی، 86 ابو کی ایج ہے، اور آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ۔ تھوڑا سا نظر کا بھی پرابلم ہے، ہارٹ کا بھی ہے، بہت سارے ان کو پرابلمز ہیں، لیکن اس کے باوجود جب ابو چلتے ہیں تو دیکھنے والا یہی کہتا ہے کہ ان کی عمر 50 سے زیادہ نہیں ہے۔ اتنا آنٹی نے ابو کو ماشاءاللہ فریش رکھا ہوا ہے، اور میڈیسن ٹائم پہ دیتی ہیں، بریک فاسٹ ان کا ٹائم پہ ہوتا ہے۔ میں نے جتنے دن ان کے ساتھ گزارے، 15 16 دن، باقی دن میں نے باجی کے پاس گزارے، تو اس میں یہ تھا کہ ٹائم کی آنٹی بہت پنکچوئل ہے، ہر چیز ٹائم پہ، کھانا ٹائم پہ، سونا ٹائم پہ، اٹھنا ٹائم پہ، لنچ ڈنر بریک فاسٹ ہر چیز ٹائم پہ، کیونکہ آرمی کی ہے نا اس لیے۔ اور مجھے ان کی عادتیں اچھی لگی تھی ماشاءاللہ، ان کے گھر رہ کے میں نے بہت کچھ سیکھا، بہت کچھ سیکھا، کیونکہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے شادی کے بعد 18 سال، 19 سال ابو کی شادی کو ہو گئے آنٹی کے ساتھ، امی کو فوت ہوئے ہوئے نہیں 18 سال ہو گئے ہیں، امی کے فوت ہوئے ہوئے 20 سال ہو گئے ہیں، 21واں سال شروع ہے۔ تو ہم لوگوں نے خود ابو کی شادی کروائی تھی تاکہ ابو آرام سے اپنی جو باقی زندگی ہے گزار سکے، نہ بیٹیاں سنبھالتی ہیں، نہ بیٹے، نہ بہویں، کوئی بھی نہیں سنبھالتا جہاں پہ اپنی بیوی سنبھالتی ہے۔ تو گپوں شپوں کے بعد پھر ہم لوگ جو تھے وہ واپس جا رہے تھے، اور دیکھیں جب میں واپس اتر رہی تھی اور کیٹی وہیں بیٹھی تھی اور ناراض تھی کہ میں اس کو اندر نہیں لے کے گئی، لیکن میں اس کے لیے اوپر سے تھوڑا سا دودھ لے کے آئی تھی، وہ میں نے اس کو جاتے جاتے ڈالا۔ کیسی لگا آج کا میرا ولاگ؟ اچھا لگا لائک کریں، کمنٹس کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اپنے ماں باپ کا بہت خیال رکھیں، اپنا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد کا خیال رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، پازیٹیو سوچیں، ہر ایک کا بھلا کریں، اپنا خیال رکھیں۔ اور سب سے بڑی چیز کہ میری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں، اور پلیز سب سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ ویڈیو کو شیئر بھی کیا کریں، اور اچھا سا خوبصورت سا کمنٹ بھی کیا کریں۔ تو یہ تھی میری آج کی چھوٹی سی اپنے ابو کے ساتھ گزاری ہوئی یادیں، ابھی اور بھی بہت ہیں، وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گی۔ مجھے دیں اجازت، میری طرف سے اللہ حافظ۔